अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान बर सग़ीर में, नॉर्थ अफ्रीका में, मशरक़ वस्ती में 18 अगस्त 2025 और सोमवार के दिन का आगाज़ हो रहा है। मेरे सामने बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारी से भी है, जहाँ सैकड़ों जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं और अरबों रुपए की अमलाक जो है, वो बह के तबाह हो चुकी है। लेकिन मेरे सामने सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम भी हैं, जो लगातार इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से ताबड़तोड़ सुहेल वड़ाइच साहब के 3 कॉलम जो हैं, वो आ चुके हैं। और सुहेल वड़ाइच साहब के इन कॉलम्स के हवाले से पाकिस्तान के सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का ये इल्ज़ाम है कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, वो उस नैरेटिव और सवाल को कि इमरान खान की रिहाई कब होगी, उसे उन्होंने एक नई डिबेट में बदल दिया है कि इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर से माफ़ी मांगनी चाहिए, कि क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए। और मतीउल्लाह जान साहब का इस पे इस्तदलाल ये है कि ये कहानी बहुत देर तक नहीं चलेगी, नैरेटिव वापस आ जाएगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये दर हकीकत इमरान खान की ज़िंदगी में तारा मसीह का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तारा मसीह कौन थे? जिन्हें मालूम नहीं है, मैं आपको याद करवाऊँगा कि तारा मसीह उस जल्लाद का नाम था जिसे जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री हुकूमत ने लाहौर से पिंडी लाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए। तो सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि सारे यूट्यूबर्स जो हैं, ये अपनी सेल्फिशनेस में इमरान खान की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। इतवार के दिन में एएनपी लेड एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, जिसमें बहुत से अच्छे मुतालबात रेज़ किए गए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मुतालबा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इन्हें फौरी तौर पे रोकने की ज़रूरत है। और मेरे सामने वो डेवलपमेंट भी है जहाँ मोहसिन नकवी साहब ने, जो बताया जाता है, सुहेल वड़ाइच साहब ने खुद अपने कॉलम में, जो उन्होंने कॉलम लिखा था ब्रसल्स की मुलाकात के हवाले से, उसमें उन्होंने खुद माना कि मोहसिन नकवी साहब उनके अच्छे दोस्त हैं और मोहसिन नकवी साहब का जनरल आसिम मुनीर के ऊपर भी उनसे राब्ता है, बहुत असर रसूख है। और मोहसिन नकवी साहब ने प्रोफेसर वारिस मीर फाउंडेशन के सेमिनार में हमें ये बताया कि कैसे आईएसआई कितनी ज़बरदस्त, मरबूत और कामयाब इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिससे हिंदुस्तान का तमाम वॉर प्लान भी पहले से पता था। और जैसे ही हिंदुस्तान के जहाज़ गिरे हैं 6 के 6, तो चंद मिनटों में ही आईएसआई ने उसकी तमाम वीडियो फुटेज जो है वो हासिल कर ली हिंदुस्तान के अंदर से। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इन मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पे जब बात करूँ, तो एक मरबूत बयानिया इसको स्टिच टुगेदर कर सकूँ, एक मरबूत बयानिया आपके सामने रख सकूँ। कोशिश मेरी है, लेट्स सी कि मैं इसमें से कितना कामयाब होता हूँ कि एक मैसेज जो है, एक अंडरस्टैंडिंग इसमें से निकल सके। इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पुरानी रिक्वेस्ट है, कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें, और मैंने जो व्हाट्सएप चैनल बनाया है आपसे डायरेक्ट रब्ता रखने के लिए, उसे ज्वाइन करें। मैं उसका लिंक देता रहता हूँ कमेंट सेक्शन में। ये और बात है कि बहुत कम लोगों ने रिसेंट डेज़ में उसको ज्वाइन किया। पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर लोगों को मिलता भी है कि नहीं मिलता, मुझे नहीं पता। बहरहाल, कमिंग टू सुहेल वड़ाइच साहब, जो बड़े ताबड़तोड़ कॉलम लिख रहे हैं, इनके कॉलम क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो कॉलम उनकी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बज़ाहिरन प्राइमा फसाए वो जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल के बिहाफ पे पाकिस्तान की सियासत से, हम सब लोगों से, आप सब लोगों से मुखातिब हैं, और जनरल आसिम मुनीर के पैगामात लेकर वो पाकिस्तान की सियासत में तहरीक इंसाफ, इमरान खान, हम सब की तरफ आ रहे हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी भी एक उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, ताल्लुक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से है, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, जो उर्दू की एक इंटेलिजेंसिया है, जो उर्दू सहाफ़त के बड़े नाम हैं गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस के, उनमें सुहेल वड़ाइच साहब का शुमार होता है। इंटेलिजेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, एक से ज़्यादा किताब के ऑथर हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन थी, उस पे भी उन्होंने एक बड़ी मरबूत किस्म की किताब लिखी थी। बदकिस्मती से लगता ये है कि जिस तरह से मुस्लिम तारीख़ का अलमिया है कि तमाम दानश्वर जो हैं, उन्होंने हमेशा सुल्तान की सबमिशन की है। सुल्तान वक्त जो है उसके सामने मजबूर थे, और जो सुल्तान ने चाहा वो मुस्लिम दानश्वरों के मुंह से निकला है। और ये अलमिया जो है, ये कहते हैं कि 10वीं 11वीं सदी से शुरू हुआ था। अब 1000 बरस हो चुके हैं मुस्लिम तारीख़ के इस अलमिया में, जहाँ मुस्लिम स्कॉलर जो है उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती। जो सुल्तान वक्त चाहता है वो उसके मुंह से निकलता है या उसके कलम से निकलता है। मैंने अंग्रेज़ी का जो मेरा चैनल है, आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीज़ादा, आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीज़ादा, उसमें मैंने चंद महीने पहले एक अमेरिकन स्कॉलर और प्रोफेसर
جو ہیں احمد کرو جو ٹرکش اوریجن کے ہیں، کیلیفورنیا میں کہیں پہ ہوتے ہیں. میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، اس کو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا عنوان یہ تھا واٹ وینٹ رانگ، یہ مسلم تاریخ کے حوالے سے تھا، جس میں پروفیسر احمد کرو نے یہ بتایا کہ کس طرح سے 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں صدی تک جو مسلم دانشور تھا، جو اسکالر تھا، وہ سیلف فائنینس تھا یا کمرشل مارکیٹ اس کو فائنینس کرتی تھی. اس کے بعد مسلم حکومتوں نے ایسے اقدامات اٹھائے کہ ان کی کمرشل فائنینسنگ، انڈیپینڈنٹ اٹانومی ختم ہو گئی اسکالرس کی، دانشوروں کی، اور ان کو ریاست نے فائنینس کرنا شروع کر دیا، جو دیکھنے میں بڑا ایک دلکش نعرہ لگتا ہے کہ ریاست کو اسکالرشپ کی سرپرستی کرنی چاہیے. لیکن جب یہ سرپرستی کا عمل شروع ہوا تو مسلم دانشوری ختم ہو گئی اور وہ اسٹیٹ کی ایک ایکسٹینشن بن گئے. تو سہیل بڑائچ صاحب جو ہیں اس وقت جو رول پلے کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ کی ایک ایکسٹینشن کے طور پہ رول پلے کر رہے ہیں. یہاں پہ اسٹیٹ پی جنرل عاصم منیر ہی ہیں. اچھا، اب گزشتہ 12-14 گھنٹے میں سہیل بڑائچ صاحب نے 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کی ہیں. ایک، انہوں نے ایک بڑا ظالم قسم کا ٹویٹ کیا ہے، اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں وہاں دیکھیں. دوسری، انہوں نے ایک پکچر وہاں پہ پوسٹ کی. پکچر جو ہے یہ ان کی جناب عزت مآب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کی برسلز کی پکچر ہے، جس میں عاصم منیر صاحب کو تو پتہ ہے کہ میں نے کہاں دیکھنا ہے. تو کیمرے کی جو اصل آنکھ ہوتی ہے، جیسے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیمرے کی اصل آنکھ کہاں ہوتی ہے، یہ میں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا ہے کیمرے کی آنکھ کے سامنے. تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اس کی بلائنڈنس میں. تو وہ تو جنرل عاصم منیر تو کیمرے کی بلائنڈنس میں دیکھ رہے ہیں، اور سہیل بڑائچ صاحب جو ہے وہ اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ٹیرے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کہاں پہ ہے. تو وہ تصویر بھی آپ ان کی دیکھ لیں، لیکن بہت وہ خوش لگ رہے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ میں اس وقت حاکم وقت جو ہے، جو ظالم وقت ہے، جو سلطان وقت ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. دوسرا، انہوں نے ایک بڑا ظالم قسم کا ٹویٹ کیا ہے قیدی نمبر 804 کو مخاطب کر کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیئر قیدی جی، آپ تو خود کہتے رہے کہ سیاست کے اندر یو ٹرن جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، جائز ہوتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ ملکی استحکام میں، یعنی ملک کے وسیع تر مفاد میں، آپ اسے کہتے ہیں اپنا منہ بند رکھیں، ایک یو ٹرن لیں، اپنا منہ بند رکھیں اگلے عام انتخابات تک. اور اس میں آپ اس سارے ٹائم پیریڈ میں، اور اگلے انتخابات اگر 2024 کو 5 سال ڈال دیں تو پھر وہ 2029 بن جائیں گے، 2029. تو 2029 کے فروری تک آپ صرف ان انتخابات کو شفافیت بنانے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے، ان کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے رہیں. اور یہ ایک ایسی ڈیل ہوگی جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، یعنی تمام طبقہ فکر یا تمام سیاست جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری کر سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ایک چیز بڑی کلیئرلی پتہ چلتی ہے کہ سہیل بڑائچ صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر، ان کی جو اسٹیبلشمنٹ، تو لفظ ہی میں مزید بھی بولوں گا اس کے بارے میں، جنرل عاصم منیر اور شریف زرداری کے بہاف پہ وہ یہ پیغام کنوے کر رہے ہیں ہم سب کو، عمران خان کو، اور ہم ساروں یوٹیوبرس کو. اور یوٹیوبرس کے بارے میں وہ بڑے ناراض ہیں، اور یوٹیوبرس پہ ان کو بہت زیادہ غصہ ہے. وہ میرا خیال ہے یوٹیوبرس کو اپنا ایک رائیول سمجھتے ہیں اس پورے بزنس کے اندر. وہ اس کے اندر یہ بھی کہتے ہیں، اچھا اس سے پہلے چونکہ انہوں نے 3 کالم لکھے ہیں، ایک ارلیئر کالم جس کا عنوان ہے، جو 17، یہ تو 18 تاریخ کا کالم ہے ان کا. اچھا یہ جو ان کا 17 تاریخ کا کالم ہے، اس کا عنوان ہے مسافر بنام قیدی نمبر 804، جس میں وہ عمران خان کو یہ وارن کرتے ہیں، اور عمران خان کے چاہنے والوں کو بھی وارن کرتے ہیں کہ ذوالفقار کہ انہوں نے یہ بتاتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہ غلط فہمی تھی، اور پیپلز پارٹی کو بھی غلط فہمی تھی کہ اگر وہ ریزسٹ کریں گے، ڈیفائنس کریں گے، کھڑے رہیں گے سیلف ریسپیکٹ یا اصولوں پہ، تو ان کو کامیابی ہوگی. اور ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق، جن کی ایک دن پہلے ہم نے برسی منائی اور میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، تو جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دے سکیں گے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے یہ مس ججمنٹ ہوئی، اور اسی طرح عمران خان نے یہ سوچا کہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے، ججز کے ہوتے ہوئے، سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے، سڑکوں کی پروٹیسٹ اور احتجاج کے نتیجے میں، اور بین الاقوامی جو اوپینین یا ایک کامنٹری ہے پاکستان پہ، اس کی وجہ سے وہ دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں گے، پرائم منسٹر بن جائیں گے، ان کو جیل سے رہائی ملے گی. لیکن یہ تمام چیزیں ناکام ہو چکی ہیں، اور اب عمران خان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، یا تو وہ اسے کہتے ہیں معافی مانگ کے باہر آ جائیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، یا پھر یہ ہے کہ عمران خان کا بھی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح انجام ہوگا. یہ کھلم کھلا ان کے کالم میں بھی یہ وارننگ ہے، ان کے ٹویٹ میں بھی یہ وارننگ ہے. اور انہوں نے ایک اور بھی کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو لیٹسٹ اپنا کالم لکھا ہے، جو بھی میرا خیال ہے بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا، بیکاز اخبار میں تو وہ چھپ گیا ہے 18 تاریخ کا، لیکن ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے آپ کو جنگ کے کالم میں مل جائے گا، جس کا عنوان بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا عنوان ہے عسکریت اور اکثریت، یعنی اکثریت عسکری فوجی طاقت
ورسس اکثریت یعنی میجورٹی، جس میں وہ بیسکلی اب ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عسکریت ہوتی ہے، عسکری طاقت نے بڑا سرو کیا. جنرل عاصم منیر کی بے تحاشا تعریفیں تینوں کالمز کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ عسکریت نے بڑا کام کیا، ہندوستان کو شکست دے دی، انسرجنسیز پہ قابو پا لیا، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر دی، امریکہ بھی ساتھ ہے، چین بھی ساتھ ہے، تو عسکریت بڑی کامیاب ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اکثریت اور میجورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنی پچھلے 2 دن کے جو کم از کم ان کے گناہ ہیں، جو ماتی اللہ جان جن کو غور سے دیکھ رہے ہیں، اس کا انہوں نے کفارہ ادا کر دیا. اور آخر میں انہوں نے وہاں پر ایک اردو کا شعر بھی لکھا ہے، جو میں نے لکھا ہوا ہے سامنے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ ہے کہ اب جس کے ہاتھ میں جی آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے ہاتھ میں جی آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اس میں انہوں نے اپنا بڑا کھلا چھلا اپنا سارا جو دل کا حال انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو وہ ایک جمہوریت کا مسافر جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. اور یہ جب آپ تحریر پڑھتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کی 3 دن کی تحریر عمران خان کے حوالے سے، سب چیزوں کے حوالے سے، تو آپ کو اس میں ایک بے بسی کا بھی احساس ہوتا ہے. بیکاز سہیل وڑائچ صاحب پڑھے لکھے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، شاید وہ اور بہت کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کہنا بھی چاہتے ہوں، لیکن جو مجبوری ہے وہ کہہ نہیں سکتے. تو یہ سب کچھ آپ ان کی تحریر سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ کی میسج کیا ہے، کی میسج یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اپولوجائز کریں، اور اگر عمران خان اپولوجائز کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی. اب اپولوجائز کا کیا مطلب ہے، معافی مانگنے کا مطلب ہے کیا یہاں پہ؟ کامن پارلنس میں یہ کامن انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے نا کہ عمران خان کو مئی 9 کی جو واقعات ہیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اور یوں کہ جیسے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے ایک سازش کی بھی تھی پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف، وہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے. میرا نہیں خیال کہ اصل میں معافی کا مطلب یہ ہے. میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا ہے، یقین مانیے میں پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ان تمام چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں. ہر کالم میں نے سہیل وڑائچ صاحب کا بھی 2 دفعہ پڑھا ہے، اور بھی چیزیں میں نے دیکھی ہیں ساری. عمران خان سے اپالوجی جو جنرل عاصم منیر مانگنا چاہتے ہیں، اس کا ہرگز مطلب مئی 9 کے ساتھ نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مئی 9 کے ساتھ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر آپ کے ذہن کے کسی کونے خدرے میں یہ ہے کہ اس کا مئی 9 کے ساتھ تعلق ہے. ہرگز نہیں. جنرل عاصم منیر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ انڈرسٹینڈ کر لیں، یہ سمجھ جائیں، اور اس کو ریفلیکٹ کریں، ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ان کی جتنی ڈیفائنس تھی آن بہاف آف دی پاپولر پبلک اوپینین، سویلین جو پبلک اوپینین، یہ پاکستان کی میجورٹی، پاکستان کی عوام، جس کو مسلم تاریخ میں رعایا کہا جاتا ہے، تو رعایا اور عوام کے بہاف پہ عمران خان کی جو ڈیفائنس تھی، جو کرج تھی، جنہوں نے چیلنج کیا ہے جنرل عاصم منیر کے اقتدار کو، اس پہ عمران خان یہ سمجھ بھی جائیں اور پھر اپنے ایکشنز کے ذریعے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ انہوں نے ہار مان لی ہے. وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی عسکری طاقت کو چیلنج کرنا ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، بے وقوفی تھی، اور اسی چیز کو وسیع تر قومی مفاد وغیرہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اچھا سہیل وڑائچ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اپنے ایک کالم کے اندر کہ بڑا کھل کے لکھا انہوں نے کہا ہے کہ ما سوائے اس کے کہ کوئی معجزہ ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے. حادثے سے مطلب ہے کہ جس طرح سے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پٹ گیا تھا 17 اگست 1988 کو، یا تو اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی معجزہ ہو جائے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو عمران خان کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں، یا تو عمران خان معافی مانگ کے باہر آ جائیں، جان ہے تو جہان ہے، یا پھر عمران خان کا ذوالفقار علی بھٹو والا حشر ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے الزام لگا دیا کہ سارے یوٹیوبرز جو ہیں یہ عمران خان کی جان سے کھیل رہے ہیں اور عمران خان کے دوست نہیں ہیں، یہ عمران خان کے دشمن ہیں. ابھی پتہ نہیں کس یوٹیوبرز پہ زیادہ ان کو گرمی ہے، میرے پہ زیادہ گرمی ہے، اور عمران ریاض پہ زیادہ گرمی ہے، کس پہ ان کو زیادہ گرمی ہے، یہ ڈاکٹر شہباز گل پہ زیادہ گرمی ہے. بہرحال یہ ان کا خیال ہے. یہ ایک بڑا اسمارٹلی پیکج، کلیورلی کریٹڈ نیریٹو اور بیانیے کا پیکج ہے، اور یہ کسی حد تک، بہت حد تک اس میں بڑی ریئلزم بھی ہے، اس کے ظالم الفاظ میں بہت زیادہ حقیقت پسندیدگی بھی ہے. لیکن ایک ذہن میں آپ کے سوال اٹھنا چاہیے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں، جو محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، ان کو محسن نقوی صاحب نے اسی ٹائم پیریڈ کے اندر، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب خود بتاتے ہیں اپنے کالم میں، جب وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب سے جنرل عاصم منیر سے پہلی ملاقات جو ان کا 16 اگست کا کالم ہے، اس میں وہ برملا کہتے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے، بڑے مہینوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میری جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات ہو. اور واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ایک صحافی، اشارہ ان کا شاہین سبائی صاحب کی طرف ہے، انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے نواز شریف کی اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات کرائی ہے، وہ غلط تھا، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے ان کو صرف ٹی وی میں دیکھا ہے. تو اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے میری ملاقات کروائی ہے کئی مہینے کے بعد.
اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کیوں ابھی اسی سٹیج پہ یہ سارے کے سارے پیغامات آنے لگے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں آپ سب کے مائنڈس کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں. جس طرح اسکول کی کتابوں کے چیپٹرز کے آخر میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ اس میں ذرا سوچیں، اس پہ سوچیں اور اپنے کامنٹس میں بتائیں کہ اس کی ٹائمنگ کی کیا اہمیت ہے. لیکن میں کچھ آپ کو اور بتاتا ہوں. سہیل وڑائی صاحب جو ہیں اگر واقعی آنیسٹ ہوتے، ایک تھوڑی سی بھی آنیسٹی اگر ڈیمونسٹریٹ کرتے اپنے کالمز میں، تو ایک پیراگراف لکھ سکتے تھے اپنے 3 کالمز میں. پیراگراف نہ لکھتے تو 2 لائنیں لکھ دیتے کہ جہاں میں عمران خان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ قوم کے وسیع تر مفاد میں، نیشنل انٹرسٹ میں، استحکام کی خاطر، اسٹیبلٹی میں آپ معافی مانگ لیں. وہاں میں جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. آپ نے پاکستان کی انسرجنسیز پہ قابو پا لیا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اکانومی ساری جو ہے وہ ٹھیک کر لی ہے. میں نے ہندوستان کو شکست دے دی ہے. میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر لیا ہے. میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں نے بیلنس پیدا کر دیا ہے. تو اب عزت سے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں نومبر 2025 کو. تو سہیل وڑائی صاحب ان کو 2 لائنوں کے ذریعے یہ مشورہ بھی دے سکتے تھے کہ جان صاحب کتنی بڑی بات ہوگی کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں، پاکستانی فوج، پاکستان کے اداروں کے مفاد میں، پاکستان کی سیاست کے مفاد میں، پاکستان کے مستقبل کے مفاد میں آپ جو ہے گھر چلے جائیں جو ریٹائر ہو کے، اور اپنا ٹائم پیریڈ بھی آپ کا پورا ہو گیا. اس میں کوئی استعفیٰ دینے کی بات نہیں ہے. آپ کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پورا ہو گیا. لیکن اس قسم کی کوئی چیز نہ انہوں نے کہی، نہ انہوں نے لکھی. اس کی ان کو ہمت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اگر ریٹائر ہو جائیں گے تو ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا. یہی شہباز شریف بھی کسی نئے آرمی چیف کو لگائیں گے. اس سے بھی ایک پروسیس بہتری کا کھل جائے گا. میں تھوڑا سا آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ نومبر 2024 میں ایک امینڈمنٹ کی گئی پاکستان کے آرمی ایکٹ میں، جس میں پاکستان آرمی امینڈمنٹ 2024 کہا جاتا ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی تھی اکتوبر 2024 میں، اس کے چند دن کے بعد یہ امینڈمنٹ کی گئی. اس امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے ایئر چیف، پاکستان کے نیول چیف، ان سب کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 5 سال کر دیا گیا. لیکن in the strict interpretation of law, especially in the Pakistani law, unless کہ یہ لکھا جائے کہ یہ امینڈمنٹ ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے ہے، یعنی پیچھے سے شروع ہوتی ہے چند سال سے، اس میں پھر لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. اس میں کوئی ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہے. میں نے اس پہ خاصی ریسرچ کی ہے. اس میں ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہے. یہ امینڈمنٹ جو کی گئی ہے یہ خالصتاً پروسپیکٹو ہے. اور جنرل عاصم منیر کا جو میں نے ریسرچ کی ہے، ان کا جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا نومبر 2022 کے اندر، اس میں ان کی مدت ملازمت 3 سال کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو مزید 2027 تک بھی آگے دینے کے لیے شہباز شریف کو ایز پرائم منسٹر، آصف علی زرداری کو ایز پریزیڈنٹ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہوگا کہ ان ویو آف دی امینڈمنٹ ایکٹ ان دی آرمی ایکٹ 2024 ہم ان کو اب نوٹیفائی کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ول بی دی آرمی چیف فار another 2 years ٹل نومبر 2027. یہ اصل ڈیبیٹ ہے جس کی طرف سے اگر مطیع اللہ جان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کرے، بیکاز جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک اسٹرکٹ اس میں لیگل چیز ہے. اس اسٹیج کے اوپر میں آپ سب سے، یوٹیوبر سے جن کے سہیل وڑائی بہت خلاف ہیں، بکلا سے اور میڈیا سے، سب لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو ایگزامن کریں. دس نیڈز اے پبلک ڈبیٹ ان پاکستان کہ کیا جنرل عاصم منیر آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں ان ویو آف دی امینڈمنٹ، یا اس پہ ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے. اور کہیں عاصم منیر کو اس کا یقینی طور پہ ان کو اس کا بہت بڑا دھڑکا جو ہے اس سٹیج پہ لگا ہوا ہوگا. اسے ذہن میں رکھیں. اب آگے چلتے ہیں. اتوار کے دن میں ملٹی پارٹی کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، جس کو ANP لیڈ کر رہی ہے. اس کا ڈیکلیریشن بھی ایمل ولی خان صاحب نے اس کا ایشو کیا ہے. جاندار ڈیکلیریشن ہے. مولانا فضل الرحمان وہاں پہ بولتے ہیں. اس کے حوالے سے ہیڈ لائنز بھی بنی ہیں پاکستان کے اخباروں میں. محسن داور صاحب بھی وہاں پہ تھے. جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے اس میں. متحدہ قومی موومنٹ کے بھی لوگ تھے. اور یہاں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا میں، یہ کسی بھی پرپز کو سرو نہیں کر رہے. اس سے مزید انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، اور انہیں فوری طور پہ بند کرنا چاہیے. اور بھی ان کی بہت سی ڈیمانڈز ہیں. میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ سارے لوگ جن کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے اکٹھے ہو کے یہ ملٹی پارٹی کانفرنس کیوں کی ہے. بیکاز یہ سارے کے سارے اس پریزنٹ جو رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اس کے یہ سپورٹرز ہیں. کیا جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں یہ انہوں نے صرف کھاتا پوری کے لیے، میڈیا کو دکھانے کے لیے، یا اپنے علاقے کے کانسٹیچوئنٹ جو ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے کی ہیں، یا واقعی یہ ان ڈیمانڈز کے حساب سے سیریس ہیں؟
इन्होंने एक 23 अगस्त को एक मार्च भी रखी हुई थी डेमोक्रेसी के हवाले से इस्लामाबाद में, जिसे इन्होंने फ्लड्स का कह के इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी सारी प्रोटेस्ट को फ्लड्स की वजह से पोस्टपोन कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जेन्युइन कॉजेज़ भी हैं। ताहम बेसिक प्रॉब्लम यह है कि क्या ये अपनी इन डिमांड्स के ऊपर स्टैंड करेंगे या वैसे ही बस कह के ये आगे चल पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपनी तमाम तर जो लेजिटिमेसी है वो डिराइव करते हैं दो चीज़ों से। एक हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और जो सूरत हाल जंग की पैदा की हुई है, और दूसरा वो पैदा करते हैं ये जो इंसर्जेंसीज चल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जो टेंशन्स हैं कोई थोड़ी बहुत अफगानिस्तान के साथ, इन सब के साथ वो अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करते हैं। जैसा कि और इस चीज़ को रीइंफोर्स किया जाता है बार बार, जैसा कि संडे ही के दिन में इस्लामाबाद में प्रोफेसर वारिस मीर फाउंडेशन ने एक सेमिनार करवाया, और जिस सेमिनार के अंदर मोहसिन नकवी एज इंटीरियर मिनिस्टर आए और वहाँ पे आके उन्होंने ये इंकशाफ किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को लोग मीडिया में रगड़ते रहते हैं, लेकिन ये इतनी कैपेबल है, इतनी माहिर इंटेलिजेंस एजेंसी है कि हिंदुस्तान का पूरा वॉर प्लान, यानी हिंदुस्तान के हथियारे कहाँ होंगे, वो कब हमला करेंगे, वो सब, ये तो सही है कि पहले इनको पता चल गया था, लेकिन वो भी खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि हम हमला करने वाले हैं, तो वो इनको पहले से पता चल गया था। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान के 6 हथियारे गिरे, जिसमें एक गालिबन ड्रोन है, 5 उनके दूसरे हथियारे हैं एयरफोर्स के, जब वो गिरे तो चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी। और यही वजह है कि हमने, जब तक हमारे हाथ में उसकी वीडियोस नहीं आ गई थी हिंदुस्तान के जहाज़ों की गिरने की, उतनी देर तक हमने उसका डिक्लेरेशन नहीं किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने क्लेम किया, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्टिंग नेचर ऑफ दैट क्लेम, ये तमाम चीज़ें जो की जाती हैं, इससे उसी पैराडाइम को सपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है, उसमें अस्करियत और अस्करी ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ अपने तीनों कॉलम के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने, जो कि दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब के, उन्होंने भी कही हैं, और यही चीज़ मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड टू वेरी सीरियस थिंग, जिसको मुझे एहसास है कि आप में से अक्सर लोग बड़ा बोरिंग टॉपिक समझते हैं, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का ताल्लुक सैलाब से है, इस टॉपिक का ताल्लुक क्लाउड बर्स्ट के साथ है। और मैं एक ज़माने में, मैं एक चीज़ को दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे, कि सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान नहीं है, सम ऑफ द अदर फॉर इमोशनल रीजंस लोग जिक्र करते हैं कि 400 लोगों की डेथ हो गई, 500 लोगों की डेथ हो गई। जो अमलाक तबाह हो जाती है, जो चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, जो जाम बहक होते हैं, वो तो इस दुनिया से चले जाते हैं। जो पीछे रह जाते हैं, जब अमलाक तबाह होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, जायदाद तबाह हो जाती है, तो उनकी ज़िंदगियाँ भी बड़ी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। उनकी वो ज़िंदा भी रह कि बड़ी बर्तर सिचुएशन के अंदर होते हैं, बड़ी ख़राब सिचुएशन में होते हैं। मैं एक ज़माने में पाकिस्तान में यूएसएड का कई बरस तक मैं उनकी कंसल्टिंग करता रहा, हेल्थ साइड में, चूँकि मैं डॉक्टर भी था, मीडिया में भी था, तो मैं हेल्थ प्रोजेक्ट्स पे उनकी कंसल्टिंग करता रहा, मैं सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता था। मुझे बहुत सा जो मैक्रो हेल्थ पॉलिसी का लिटरेचर है पाकिस्तान के ऊपर, जो यूएसएड ने डेवलप किया हुआ था यूनिवर्सिटीज़ ने, उसे पढ़ने का भी मौका मिलता था एज कंसल्टेंट। उस लिटरेचर को पढ़ के मुझे पता चलता था, एक टर्म है जैसे हेल्थ शॉक कहते हैं, इकोनॉमिक शॉक कहते हैं। मुझे वहाँ से पता चला कि पाकिस्तान की तमाम फैमिलीज़ जो हैं, मेजॉरिटी जो है, वो बिल्कुल एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एज के ऊपर ज़िंदगी गुजारती है, और जैसे ही उनको एक झटका लगता है कि दादा बीमार हो गए, दादा को कैंसर हो गया, डेथ हो गई फैमिली के अंदर, उसका बंदोबस्त करना है, ये बाप का एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ और हो गया, तो वो जो हेल्थ शॉक है वो बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ज़िंदगियां जो है उसको ख़राब कर देता है। और जब इस किस्म के फाइनेंशियल शॉक्स होते हैं कि आपका कारोबार बह जाता है, दुकानें बह जाती हैं, गोडाउन्स बह जाते हैं, आपका सामान ख़त्म हो जाता है, जो पब्लिक यूज़ की सड़कें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको जहन में रखते हुए आई मस्ट कंग्रेचुलेट एंड मस्ट अप्रिशिएट पॉपुलर पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर पर्सन इमरान रियाज, यूट्यूबर। वैसे तो सुहेल वड़ाइच साहब हम सबके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहरहाल मैंने देखा है कि इमरान रियाज हमेशा, मैंने हर वीडियो में देखा है कि वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट और मकसदियत की भी बात करते हैं। अपना जो लेटेस्ट उनका वीलॉग मैंने देखा, उसका आगाज़ ही उन्होंने टिम्बर माफिया के जिक्र से किया। उन्होंने कहा कि जो सैलाब आया वहाँ पे लोगों ने देखा है कि जो दरख्त ऊपर से बेतहाशा आए हैं, ये कटे हुए दरख्त थे। ये वो दरख्त नहीं है जो जड़ों से उखड़ के पहुँचे हैं, जिन्होंने तबाही मचाई है। ये वो बेतहाशा लकड़ी थी जो टिम्बर माफिया ने चोरी करके काट के आरों से रखी हुई थी, और अब उसके लॉग्स नीचे आए हैं और ये मज़ीद तबाही मचा रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान रियाज ये कहते हैं कि जब ये सारी कटाई हो रही थी
تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوچا یہ حکومت کے درخت ہیں، یہ حکومت کا جنگل ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اصل میں درخت آپ کے ہیں، یہ آپ کا ایسٹ تھا جو یہ ٹمبر مافیا کاٹ رہا تھا، اور اس میں آپ کو اس کی رسپانسبلٹی جو ہے لینی چاہیے. تھوڑا سا ذکر انہوں نے کلائمیٹ کا بھی کیا. میں اس میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بڑے ویل ریسرچ پوائنٹس. وہ یہ ہے کہ یہ جو فارسٹس ہیں، یہ جو تباہی ہمارے سامنے آئی ہے، اس تباہی کا جو مدعا ہے وہ بھی یہ جنگل اور فارسٹ ہیں. فارسٹ کو ٹیکنیکل ٹرم میں یہ جو درخت ہیں اس کو کاربن سنک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں. اور ڈی فارسٹیشن اسٹڈیز یہ ریویل کرتی ہیں کہ ڈی فارسٹیشن کے نتیجے میں جو گرین ہاؤس گیس افیکٹ ہے اس میں کچھ اس کا حساب کتاب ہے، لیکن 11% اس کے اندر 11% اس میں اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. فارسٹ جو ہیں وہ سوئل کو اسٹرینتھ دیتے ہیں. جس طرح سے سہیل وڑائچ صاحب قومی استحکام کی بات کر رہے ہیں، تو جو سوئل کی اور زمین کی دھرتی کا جو استحکام ہے وہ جنگل پرووائڈ کرتا ہے، اور کلائمیٹ ریسیلینس دیتے ہیں. اور جو فلڈز ہیں اس کے خلاف یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتے ہیں. اگر یہ درخت کٹے نہ ہوتے، یہ درخت پہاڑوں کے اوپر موجود ہوتے، تو شاید ہی اتنی طغیانی کا اتنا خوفناک جو سیلاب جس نے صبح کے 3 یا 4 بجے بریر کے اندر لوگوں کو ہٹ کیا، وہ شاید ان کو اتنی شدت سے ہٹ نہ کر سکتا. اب کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اسٹیٹسٹکس بڑے دردناک ہیں. پاکستان کا ٹوٹل جو فارسٹ ایریا اس وقت ہے وہ 5.1% یا 5%، 5% پاکستان کا جو رقبہ ہے، جو پاکستان کی زمین اور دھرتی ہے اس کے اوپر اس وقت فارسٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اقوام متحدہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کم از کم 25% جو ہے وہ فارسٹ کا کور جو ہے وہ زمین کے اوپر ہونا چاہیے کم از کم. ہندوستان میں کتنا ہے؟ ہندوستان میں 22% تو ریگولر فارسٹ ہے، 22%، لیکن انہوں نے بے تحاشا فارسٹیشن کی ہے کینالز کے اوپر، سڑکوں پہ، وہ بھی 3% ہے. تو اس وقت ہندوستان میں 25% دھرتی جو ہے، زمین جو ہے اس کے اوپر جنگل ہے اور فارسٹ ہے، یہ فارسٹ کا کور ہے اس کے اوپر. امریکہ میں 33 to 36% جو ہے فارسٹ کور ہے. امریکنز بڑی محنت کرتے ہیں، ان کا پہلے اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن وہ فارسٹ کو پرزرو کرنے میں بڑی محنت کرتے ہیں. میں گلوبل ویو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سب سے زیادہ فارسٹ جو ہے ایبسولوٹ ٹرمز میں رشیا میں ہے، دوسرے نمبر پہ برازیل میں ہے، تیسرے نمبر پہ کینیڈا میں ہے، چوتھے نمبر میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، 5ویں نمبر میں چین میں ہے. اور یہ جو چین میں فارسٹ ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ چین میں فارسٹ 19-20% تھا چند سال پہلے، لیکن چین دنیا کا وہ ملک ہے جو میکسیمم ایفرٹ کر رہا ہے مین میڈ فارسٹ کریٹ کرنے کی. اور اب انہوں نے 25% کا فگر جو ہے 2024 کے آخر میں مکمل کر لیا ہے، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے فارسٹ گرو کرنے میں. پاکستان کی انٹائر 80 برس کی جو تاریخ ہے، 78 برس کی، اس میں ایک سیاستدان، ایک نیشنل لیڈر تھا جس نے فارسٹ کی امپورٹنس کو ایمفسائز کیا ریپیٹڈلی 2013 سے. اس آدمی کا کیا نام ہے؟ اس آدمی کا نام تھا عمران خان، جس کو اڈیالہ جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. عمران خان نے ٹری سونامیز کا کہہ کے کہ ہم 1 ملین ٹری سونامی، 10 ملین ٹری سونامی، بلین ٹری سونامی، 100 بلین ٹری سونامی کر کے ایک کانشیسنس پیدا کی. پتہ نہیں 100 بلین ٹریز لگے یا نہیں لگے، دیٹ از لیس امپورٹنٹ، بہت زیادہ لگے بھی، لیکن عمران خان نے اس معاشرے کو اور پاکستان کے لوگوں کو ایک کانشیسنس دینے کی کوشش کی کہ جو کلائمیٹ، کیونکہ بائی 2012-10 یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی زد میں بر صغیر جو ہے ہندوستان پاکستان کا، اس کے راستے میں بہت بڑا، یعنی اس کے لیے رسک فیکٹر بڑھ گیا ہے بیکاز آف دا گرین ہاؤس گیس افیکٹ. تو عمران خان نے یہ ریئلائزیشن پیدا کی کہ ہمیں درخت اور جنگل جو ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے 2013 میں انہوں نے یہ پروسیس جو ہے شروع کر دیا. باقی تمام چیزوں کا بھی عمران خان نے غلطیاں بھی بہت کی ہیں لائف میں، لیکن جہاں بہت چیزوں کا مذاق اڑایا گیا وہاں پہ اس کی ٹری سونامی کا بھی بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا. اور اس وقت جو ہمارے سامنے قیامت صغریٰ ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ عمران خان کا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب میں بات ختم کرتا ہوں. ایسوسیٹڈ پریس AP نے ایک بہت اچھی جاندار رپورٹ نکالی ہے جو بیسکلی کہتی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کریٹنگ کیوس اکراس انڈیا اینڈ پاکستان. اس میں 2 پاکستانی کورسپونڈنٹس نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے. ایک نے اسلام آباد سے، ایک نے پشاور سے. ایک کا نام منیر صاحب ہے، ایک کا نام ریاض ہے. آئی مسٹ گیو دیم کریڈٹ. بہت خوبصورت لکھی ہوئی رپورٹ ہے. یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ برصغیر ہندوستان پاکستان کے اندر کلاؤڈ برسٹ جو ہیں، جو ہیوک مچا رہے ہیں، تباہی بچا رہے ہیں، اس کا رسک باقی ساری دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ تینوں جو فیکٹرز فیور کرتے ہیں کلاؤڈ برسٹ کو وہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ ایک وارم موئسٹ، ان لائک دی ایسٹ کوسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ جہاں پہ اکثر ٹھنڈی رہتی ہے، پاکستان اور ہندوستان کا جو ایریا ہے یہ جو ہے اس میں بڑے بڑے ہندو کش بھی ہے، ہمالیہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. تو یہاں پر ایک تو پہاڑ ہیں بہت اونچے، دوسرا یہاں پہ ایک وارم موئسٹ ایٹماسفیئر ایگزسٹ کرتی ہے، سمندر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہسٹوریکلی جو مانسون کی ونڈز ہیں، 3 فیکٹرز کمبائن ہو گئے ہیں. موئسٹ ایٹماسفیئر ہے، مانسون ونڈز ہیں اور فینومینا ہے، اور تیسرا یہاں پہ ماؤنٹینز ہیں. اور جب
मॉइस्चर रेस करती है, वेपर ऊपर उठा हुआ होता है, तो फिर वो जो क्लाउड होता है, पहाड़ उसका रास्ता रोक लेते हैं। यही वजह है कि ये क्लाउड बर्स्ट अक्सर आपको पहाड़ी इलाकों के अंदर ये क्लाउड बर्स्ट मिलते हैं। पानी बहुत ज़्यादा होता है और एक एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, 7%, 7%, 1%, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इजाफे से मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में 7% उसमें इजाफा होता है। ये जो वेपर और ये जो मॉइस्चर अवेलेबल होती है क्लाउड्स के अंदर, ये ज़्यादा बढ़ जाती है और जहाँ उसको पहाड़ों के करीब बर्स्ट होने का मौका मिलता है, तो फिर एक 30 किलोमीटर के एरिया में, ये एक सर्टन एरिया के अंदर बहुत हैवी सडनली 4 घंटे में, 3 घंटे में या 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, जिसका फिर रास्ता कोई रोक नहीं सकता। और हज़ारों लोग हिंदुस्तान में भी गुज़िश्ता चंद सालों में इसमें पेरिश हुए हैं और पाकिस्तान में भी हुए हैं। इसको काउंटर करने में वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो इसको काउंटर करने के लिए चाहिए, वो वंस अगेन फॉरेस्टेशन चाहिए। आपको दरख्त चाहिए, वही दरख्त जो लोगों ने, टिम्बर माफिया ने, जैसे इमरान रियाज ने बताया, काट के रखे हुए हैं, और एडवांस वार्निंग सिस्टम्स चाहिए। अब इसको ज़रा गौर कीजिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये तो इसका हल तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं निकालना है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, हुकूमतें, थिंक टैंक्स, लोग, पढ़े लिखे लोग इस पे सर जोड़ें, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिस तरह से अमेरिकन ने हरिकेन्स के अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किए हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्में भी हैं उसके हवाले से, तो इस पर डेवलप कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए ये हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी ख़त्म करके एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क पे जाने की ज़रूरत है, जो जनरल आसिम मुनीर को बिल्कुल कबूल नहीं है। रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। अभी इतना ही, थैंक यू।